ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کی مداخلت کی بات کے بعد احتجاج خونریز ہو گئے تاکہ مداخلت کا بہانہ پیدا ہو سکے۔ غیر ملکی عناصر کے بھڑکانے کے حالات پر قابو پا لیا ہے۔ تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں ایرانی وزیر خارجہ نے جائز مطالبات سن کر اقتصادی اصلاحات بھی شروع کی۔ تاہم گزشتہ چند دنوں میں ایران میں پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہوئے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں نے مظاہروں میں تشدد کو ہوا دی اور بعض عناصر کو اس پر اکسانے کا سبب بنے۔ 2 ہفتوں میں مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگائی گئی، لیکن ایرانی فورسز نے پرتشدد مظاہروں کے دوران زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کی مداخلت کی بات کے بعد احتجاج خونریز ہو گئے تاکہ مداخلت کا بہانہ پیدا ہو سکے۔ غیر ملکی عناصر کے بھڑکانے کے حالات پر قابو پا لیا ہے۔ تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں ایرانی وزیر خارجہ نے جائز مطالبات سن کر اقتصادی اصلاحات بھی شروع کی۔ تاہم گزشتہ چند دنوں میں ایران میں پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہوئے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں نے مظاہروں میں تشدد کو ہوا دی اور بعض عناصر کو اس پر اکسانے کا سبب بنے۔ 2 ہفتوں میں مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگائی گئی، لیکن ایرانی فورسز نے پرتشدد مظاہروں کے دوران زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کی مداخلت کی بات کے بعد احتجاج خونریز ہو گئے تاکہ مداخلت کا بہانہ پیدا ہو سکے۔ غیر ملکی عناصر کے بھڑکانے کے حالات پر قابو پا لیا ہے۔ تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں ایرانی وزیر خارجہ نے جائز مطالبات سن کر اقتصادی اصلاحات بھی شروع کی۔ تاہم گزشتہ چند دنوں میں ایران میں پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہوئے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں نے مظاہروں میں تشدد کو ہوا دی اور بعض عناصر کو اس پر اکسانے کا سبب بنے۔ 2 ہفتوں میں مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگائی گئی، لیکن ایرانی فورسز نے پرتشدد مظاہروں کے دوران زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔